اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے پاس ایک ایسا موضوع لے کے آیا ہوں جو کہ ہر روز ہم لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، دل و دل میں بات کرتے ہیں کہ ہماری بات سنی نہیں جا رہی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کہاں جا رہی ہیں ہماری باتیں؟ تو اس کا جواب اللہ پاک نے دیا ہے۔ ہمارے دلوں میں یعنی ہم اپنے طور پہ یہ سوچتے ہیں نا کہ پتہ نا، یقین نہیں ہے ہمیں، کلمہ ضرور پڑھتے ہیں، کلمہ گو ضرور ہیں، مگر یقین نہیں ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ ہے جس کو ہم مانتے تو ہیں لیکن یقین نہیں ہے دل میں پورے میں کہ وہ ہماری رگے جاں سے بھی قریب ہے، شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں تمہاری رگے جاں سے بھی قریب ہوں۔ اور پھر لوگوں کے سوالوں پہ اس وقت بھی لوگ سوال کرتے تھے کہ یہ اللہ کہاں ہے، ہماری بات نہیں سنی جا رہی، ہماری دعائیں نہیں پوری ہو رہی، ہماری تکلیفیں نہیں دور ہو رہی۔ تو اس کا جواب اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ سپارہ ہے 2 اور سورہ بھی 2 ہے، البقرہ، اور اس کی آیت مبارکہ ہے 185۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے جس کی بات، جس کی زبان، جس کا لفظ، ہر لفظ ہی دنیا و آخرت کا قانون ہے، اور جہاں پہ قانون بدلے نہیں جاتے۔ اللہ پاک کا فرماتے ہیں اپنے ہی بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی عادت نہیں بدلتا۔ جو شروع سے ہے، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، جو کر دیا سو کر دیا، جو دے دیا سو دے دیا۔ تو ان سے کہہ دو کہ میں تو ان کے پاس ہوں، ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ تو آگے اصل میں جو بات ہے وہ سمجھنے والی وہ یہ ہے، کیا ہے؟ تو ان کو چاہیے جو چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوں، اگر میں چاہتا ہوں کہ میری بات سنی جائے تو کیا کرے؟ تو میرے حکموں کو مانیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ اب دیکھیے کتنا آسان کر دیا بات کو۔ آپ کسی آفس میں ملازم ہیں، اسکول کالج میں، مسجد میں، جہاں بھی ہے، تو وہاں کچھ ضابطے ہیں نا۔ اگر آپ نے مسجد میں جانا ہے، انٹر ہونا، تو جوتے باہر اتار کے جانا پڑے گا۔ نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے تو وضو کرنا پڑے گا۔ آفس میں جانا ہے تو باس کی بات سننی پڑے گی، قانون کے مطابق چلنا پڑے گا۔ نہیں چلیں گے تو بہت ساری قباحتیں ہیں، بہت ساری خباثتیں ہیں، چلنی شروع ہو جائیں گی۔ تو سمپل اللہ تعالیٰ نے بھی کر دیا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ میری دعا نہیں قبول ہو رہی، میری بات کوئی نہیں سن رہا، تو ان سے کہہ دو، یہ تم سے پوچھتے ہیں، میں اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں ہر روز کہ یار میں تو کھپ گیا، میری تو دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ میں نے کبھی اپنے اندر جھانک کے دیکھا، اس میں ارد گرد دیکھا ہے کہ کیوں دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کیوں میری بات نہیں سنی جا رہی؟ وہ تو کہتا ہے میں شاہ رگ جہاں سے قریب ہوں، شاہ رگ سے قریب ہوں، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ آپ نے بھی سن لیا، ابھی پڑھا ہے میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک سے۔ تو وجہ جو رکی ہوئی ہے وہ بات، وہ میرے اور آپ میں ہے کہ میرا حکم مانو تاکہ سیدھا رستہ پاؤ۔ تو میرا حکم کیا ماننا ہے کہ یار آپ پہلے کلمہ گو تو ہیں ہی ہیں، مسلمان تو آپ ہیں ہی ہیں، بس آپ لوگوں کو اذیتیں دینا بند کریں، لوگوں کے حقوق کھانا بند کریں، کسی سے زیادتی کرنی بند کریں۔ اللہ پاک نے کلیئر یہ بھی کہا ہے اس پہ کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو سارے مل کے رات کو بہت بڑا ایک انبار لگ جاتا ہے میرے اور آپ کے خلاف۔ پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے کام نہیں ہوتے۔
اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہوتی، تو اس کو کنڈیشنل کیا ہوا ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوں تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں. تو بڑی سمپل بات ہے. مسجد میں انٹر ہونا تو جوتے اتار دیں، نماز کے لیے کھڑا ہونا تو وضو کر لیں، باہر نکلنا ہے تو کپڑے پراپر پہن کے جائیں. دنیا میں بھی آپ طریقہ کار سمجھتے ہیں نا. آپ نے آفس جانا ہے تو پراپر یونیفارم پہن کے پراپر طریقے سے آپ جو بھی آپ پہنتے ہیں، سوٹ ساٹ پہنتے ہیں، شلوار قمیض پہنتے ہیں، آپ پراپر طریقے سے جاتے ہیں. تو یہ کون سی بڑی بات ہے جو اللہ نے آپ سے مانگ لی ہے؟ یہ کہہ دی ہے، ساتھ کہہ دیے کہ تاکہ سیدھا رستہ پائیں. تو رستہ تو سیدھا جب آپ کو مل گیا، آپ سیدھا رستہ نہ چلیں تو آپ تو گھر نہیں پہنچ سکتے، دفتر نہیں پہنچ سکتے. اگر سیدھا رستہ اپنا نہیں پتہ ہوگا آپ کو تو آپ کے بچے اسکول بھی نہیں پہنچ سکیں گے، آپ کسی دکان سے سودا بھی نہیں لا سکیں گے. تو سمپل بات ہے، ویری سمپل بات ہے، صرف میرے اور آپ کے سمجھنے میں فرق ہے. لے کے بیٹھ جاتے ہیں کام کرتے، اور ہماری عادت ہے کہ ہم دوسرے پہ ملبہ ڈالتے ہیں، وہ نہیں کرتا، وہ دعائیں قبول نہیں کرتا، اس نے میرا کام نہیں کیا، اس نے یہ بات کر دی. بھائی اپنے اندر بھی تو دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو، آپ نے کیا کیا ہے. روز لوگوں کا حق کھا جاتا ہوں، رشوت میں لیتا ہوں، چھوڑتا کسی کا مال نہیں ہوں، تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ کا حکم مانو، مت کرو زیادتی کسی کے ساتھ. غریب کا حق نہ کھاؤ، یتیموں کا حق نہ کھاؤ. بھیک مانگنے چلتے ہیں تو رنگ برنگے لبادے بنا کے، شکلیں بنا کے، کیا ہے یہ جو فراڈ کرنا ہے، رشوت لینا ہے، یہ بھی تو گندگی ہے. گندگی ایسی شکل ہے کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں. میرے بچوں کو بڑی بڑی بیماریاں ہو رہی ہیں، بچے سنتے نہیں ہیں، بچے نافرمان. بھئی دنیا میں ہی آپ کو آزمائشوں میں ڈال دیا جائے گا. جب اللہ کے حکم نہیں مانیں گے، آپ اللہ کے احکام پہ نہیں چلیں گے، تو پھر اللہ سے آپ دوستی کیسی ہوگی؟ اللہ سے آپ رحم کیسے مانگ سکتے ہیں؟ اللہ کا اللہ معاف کرے غضب تو پھر پیچھے پیچھے ہوگا آپ کے. تو بس میرے پاس تو ایک ہی جواب تھا. سب نے کہا جی کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری بات سنی نہیں جاتی. تو میں نے تو سمپل جو بات تھی اللہ نے کہی کہ جب یہ تم سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میں تو ان کے پاس ہوں اور ان کی دعائیں سنتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں. مگر یہ بھی تو بات سنیں نا، میرا حکم مانیں، میرے احکام پہ چلیں، شرک نہ کریں. جو آپ نے باتیں رسول پاک نے سنت کی ہیں، جو احکام اللہ کے پہنچائے ہیں، ان پر چلیں، پلے سے نہ لگائیں. مولویوں کے دین کی دکانداریوں میں نہ جائیں اور بت نہ بنائیں، جگہ جگہ جا کے سجدے نہ کریں. مجھ سے مانگیں، مگر شرط ہے کہ ڈائریکٹ مانگیں. طرح طرح کے وسیلے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، تسی بزرگوں دعا کر دو، تسی فلانا بزرگ دعا کر دو، فلانے مزار تے جا کے دعا مانگ لو. یہ کافری نہیں تو کیا ہے؟ یہ ایمان نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے کہ چھپ کے، خاموشی سے، ظاہراً بات جیسے بھی ہے، کہیں بیٹھ کے مجھ سے بات کرو. نماز کو معراج المومنین کہا ہے. وہاں معراج شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو ایک دفعہ کروائی، لے گئے، یہ بارہا جو بھی کیا وہ تو رسول پاک. آپ کے لیے تو دن میں 5 دفعہ معراج کروانے کا کہا ہے. اتنا بڑا اعزاز آپ کو دے دیا ہے، مگر آپ یا میں ہی اتنے بدقسمت ہیں کہ ہم اس سے فائدہ نہیں لیتے اور باتیں کرتے ہیں. محنت اپنی دوسری طرف لگا رہے ہیں، فراڈوں کی طرف محنت لگا رہے ہیں، گندگی کی طرف، رشوت خوری کی طرف، حقوق کھانے کی طرف، زمینوں پہ قبضے، گھروں پہ قبضے کرنے کی طرف. اگر یہی کام، اتنی محنت ہم اللہ کے ساتھ دوستی کے لیے کریں اور اس کی صرف بات مان لیں، تو وہ تو ایسے ارینجمنٹ کر دیتا ہے کہ جہاں سے انسان کا گمان نہیں ہوتا. پھر کہتے ہیں کہ جی وہ ہماری بات ہی نہیں سنتا، بات نہیں پوری ہوتی. کبھی آپ نے اپنے پہ غور کیا ہے؟ آسان کام چھوڑ کے ہم فراڈوں کی طرف چل پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کی طرف حقوق سلب کرنے کی طرف چلے ہوئے ہیں. کہیں پریشر میں آ کے، کہیں پیسے کے زور پہ آ کے کے پیچھے لگ گئے. جی فلانے کا مجھ پہ بہت پریشر تھا اس لیے میں نے یہ کر دیا. نو، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں مانا جانا، نہ یہاں مانا جائے گا، نہ آگے مانا جائے گا. اور دنیا میں ہی اس کا وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ آپ نے کیا کیا تھا. تو آپ سمپل بات ہے، اللہ کی مانے، وہ آپ کی ماننے شروع کر دے گا. آپ سے اور کیا مانگا جا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت دے. اور چلیے، یہاں پہ ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ کے پاس جو نماز کا وقت ہے
جائیں شکر ادا کریں، اور نماز شکرانے کی بہترین شکل ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کیسے ساتھ اور رضا حاصل ہوتی ہے. اللہ حافظ نگہباں.